الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور دروشی پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رحمان عز و جل کہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمان کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، ان میں ہمیشہ رہنا۔ ان ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طویل حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مرے۔ برادران اسلام، دنیا میں آئے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھا کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم صحیح کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان کا خاص کرم اور احسان ہوگا وہی کامیاب کامران ہوگا، اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں کہ امام بن حجاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزا شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مر تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے بڑے چین سے ہیں، دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا تو وہ بھی نصرانی کرسچن ہو جا، نصارہ کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، بربادی ایمان کے خوف سے خائن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش مد بلا ہول معاد جنگڑا، لاکھوں بلا میں پھنسے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ حدیث مبارکہ میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہٰذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی
نیتیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا متاع یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی ناواسطہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خواہ بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے: مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کے ہولناکیہ کا مشاہدہ کرے، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا: کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے مجھ کو جنا نہ ہوتا۔ برادران اسلام، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رکش وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور وہ جنت کو پالے گا، وہی بامراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کے مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا، یا رب کر جوار رسول جنت میں اپنے عطار کو عطا، یا رب۔ برادران اسلام، بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ آہ بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عز و جل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں۔ یاد رکھیے، برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے سے جانچ لو اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متی یعنی فرما بردار ہے یا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں انسان طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقویٰ ملے گا۔ خیال رہے کہ خلت ولی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت میں دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ذکر دوستی محبت کا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا۔ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی بر بے کس و مجبور کی۔ ایک شخص سب سے الگ دلگ رہتا تھا، حضرت سیدنا
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لا کر جب اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نفس ہمارا ایمان پر جھپٹ رہا ہے تو دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر کردار ادا کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر گھمنڈ ڈالنے میں مصروف ہیں تو چوتھی طرف دنیا کے بے جا محبت ایمان کے در پہ ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتیں اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے۔ اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہو؟ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے ہم کا ایمان بچا لو۔ برادران اسلام، اولیاء کرام رحم اللہ السلام ایمان چھین جانے کے خوف سے لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک کی رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ ہے غلام آپ کے جتنے کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے۔ دل پر بھی تو قابو نہیں، یہ بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا، ابھی جذبات کچھ ہیں تو چند لمحات کے بعد کچھ ہوں گے۔ کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی، 100 کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جاتی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے منقول کردہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرہ خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت امارت کے 100 دروازہ پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجہ کی سعادت ہے، مگر میں کمرہ کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا۔ کیا معلوم امارت کے 100 صدر دروازے تک پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے محروم ہو جاؤں۔ برادران اسلام، دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ جب دیکھو منقلب ہو جاتا، یعنی بار بار بلتا رہتا ہے۔ رات کو دل میں آتا ہے کہ کل سے خوب عبادتیں اور ریاضتیں کروں گا، مگر صبح کو یہی دل بدل کر گناہوں کے دلدل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی دل پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کبھی گناہوں کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ انعمان الحفیظ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ منافقین اور اسباب نفاق کے علم کے ماہر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کرتے، دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی کہ وہ ایمان سے بھر
جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کبھی ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پر ہو جاتا ہے، اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں بچتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کس خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ یعنی یقینی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان یعنی ایمان کے خلاف ہے نہ صادر ہو۔ منافق کی دوسری قسم نفاق عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمان کے شان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہوں، جیسا کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ منافق کے 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ برادران اسلام، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش کی بات ہے۔ اگر موت اس لمحے آئے جس لمحے دل ایمان سے خالی اور نفاق سے بھرپور ہوا ہو تو ذرا سوچئے تو صحیح ہمارا کیا ہوگا۔ افسوس، اکثر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ، دل کے اندر مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے اس کے بارے میں بغض کے بچھو بھرے ہوتے ہیں، مگر اس کے سامنے خوشدامدانہ انداز میں اس کی تعریف کے پل باندھے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ عملی منافقت ہے جو اللہ رب العزت عز و جل کی ناراضگی کی صورت میں ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان خلاصہ ہے، بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خواہ مخواہ تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ شخص مذمت کا مستحق ہوتا ہے، مگر اس تعریف کرنے والے شخص کی زبان اور دل میں اختلاف ہوتا ہے۔ خوشامد کے عادیوں کے لیے بس عبرت ہی عبرت ہے۔ سچ یہی ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاص کی دولت اور زبان کے قفل مدینہ کی نعمت سے نواز۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔